بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ رمضان المبارک بہترین گزر رہا ہوگا۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ کے نیک بندے سمیٹ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک میں ہم روزانہ آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں ایک اسلامی پیغام، ایک وظیفہ یا قرآن و حدیث سے ثابت کوئی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی اسی متعلق قرآن کریم کی سورت یعنی سورہ قریش کا بہترین وظیفہ اور عمل آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو مکمل سنیے گا، دیکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سورۃ القریش، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کے نام کے ساتھ نسبت ہے اس سورت کو، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اس طرف دعوت دی کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں، نیک عمل کریں، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ان کو خوف سے نجات دلا کر امن کی طرف لے جائے گا، اور بھوک سے نجات دلا کر ان کے اوپر جو ہے رزق کی بارش برسا دے گا، اور رزق میں کشائش اور رزق میں وسعت اور تنگی ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، رزق میں وسعت کے لیے اور تنگی کے خاتمے کے لیے یہ صورت بہت مجرب عمل ہے۔ ہمارے اکابرین بزرگ علماء اکرام کا یہ عمل رہا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو ورد کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس سورۃ مبارکہ کے بہت زیادہ فضائل ذکر ہوئے۔ ناظرین گرامی، اس سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس طرف دعوت فرمائی کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے، اور بے شک تم کیا کرو، فلیعبدوا رب ھذا البیت، اپنے رب کی عبادت کرو، اس گھر کے رب کی، اس گھر والے رب کی عبادت کرو۔ بیت سے مراد خانہ کعبہ شریف تھا۔ محترم ناظرین، عبادت کیا ہے؟ عبادت در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمائے ہوئے وہ تمام احکامات ہیں جن کی روشنی میں ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ عبادت یہ بھی ہے کہ ظالم کے مقابلے میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ عبادت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ان کے محل پر ادا کیے جائیں۔ عبادت یہ بھی ہے کہ راستے سے جاتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز کو اٹھایا جائے۔ ناظرین گرامی، عبادت محض چند رسومات جن میں ہم نماز یا نوافل یا روزہ کو سمجھ بیٹھے ہیں ان میں قید نہیں، بلکہ ہر وہ عمل جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے عدل کے ساتھ عبادت کرنے اور عدل کے ساتھ کھڑا ہونے کا حکم فرمایا، یہ تمام چیزیں عبادت کہلاتی ہیں۔ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ کے مقابلے میں تمام بتوں کی نفی کرنا، تمام شرک کی نفی کرنا ہی عدل ہے۔ ناظرین گرامی، جب ہم یہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس سورہ مبارکہ میں اس کا انعام فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ جس نے تمہیں بھوک کے اندر کھانا کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف میں تم کو امن دیا۔ ناظرین گرامی، اس سورہ مبارکہ کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی جا آوری کا صلہ کیا ہے، تو یہ سورہ گویا کہ ہمارے لیے ایک وظیفہ ہے۔ وظیفہ اس طرح ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے ہم اپنے اندر جو جسمانی اور روحانی تنگی ہے اس کو دور کر سکتے ہیں، اپنے رزق میں وسعت اور کشادگی لا سکتے ہیں۔ جب ہم کسی جابر حکمران، ظالم یا کسی وڈیرے کے چنگل میں ہیں، ان سے ظلم سے تنگ ہیں، تو یہ سورہ مبارکہ ہمیں بہترین رعایت کے طور پر ایک بہترین وظیفہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر ہم سفر پر ہیں، کسی جگہ پھنس چکے ہیں، ہماری گاڑی لیٹ ہے، ٹرین ہماری نہیں آ رہی، یا ہم جہاز پر کسی جو ہے ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، جہاز خراب ہے، یا اسی طرح سواری میں جاتے ہوئے راستے میں سواری خراب ہو گئی، کوئی گاڑی تھی، بس تھی، وہ خراب ہو گئی، تو یہ سورہ مبارکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا ورد کرنے سے ہم اس مشکل سے، اس پریشانی سے نکل سکتے ہیں۔
بہت سے ایسے لوگ جو کہ مشکل کے اندر پھنسے ہوئے تھے، اس سورہ مبارکہ کی برکت سے ان کو کشادگی اور ان کو جو خوف ہے اس سے ان کو امن نصیب ہوا۔ ناظرین گرامی، کسی عہدے کی طلب ہو، کسی نوکری کا حصول ہو، کسی جاب کا حصول ہو، رزق میں برکت لانا ہو، یا کسی بادشاہ کے جو ظلم ہے، جبر ہے، اس سے بچنا ہو، تو یہ سورہ مبارکہ بہترین عمل ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کا عمل یا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ ناظرین گرامی، وظیفہ کوئی بھی ہے، عمل کوئی بھی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہونا صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ نیک عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے اس عمل کو کیا یا اس کی دعوت دی۔ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے اور بار بار ذکر کرنے کی بہت سی احادیث کے اندر جو ہے دعوت دی، تعلیم دی۔ اسی نظر میں، اسی نقطہ نظر سے ہم اس سورہ مبارکہ کو ایک وظیفہ سمجھ لیں اور اس سورہ مبارکہ کو ہم زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، بالخصوص اس وقت جس وقت ہم مشکل میں ہوں۔ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اس کا ورد کریں۔ مفسرین اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کو کم از کم 11 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے تو جو مقصد ہے وہ مقصد کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ شروع میں آپ نے درود مبارکہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کو آپ نے ہر بار بسم اللہ یعنی تسمیہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ شروع میں، بالکل شروع میں آپ نے درود مبارکہ 3 مرتبہ پڑھا، پھر آپ نے تعوذ ایک بار پڑھی یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یہ سورہ وآمنہم من خوف تک پڑھی۔ اب دوبارہ پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ قریش جب آپ نے ختم کی، دوبارہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ قریش، یوں آپ اس سورہ مبارکہ کو 11 مرتبہ تسمیہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ بالکل شروع میں آپ تعوذ بھی پڑھیں گے، کیوں کہ قرآن پاک کو شروع کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پاک کو آپ پڑھنے لگیں تو شروع میں شیطان سے پناہ لے کر اللہ کے جو ہے امن میں آ جائیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، شیطان سے دور رہنے کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے۔ ناظرین گرامی، یہ بہترین وظیفہ ہے، اس کو خود بھی کریں، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کو سمیٹیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، بالخصوص افطاری اور سحری کے اوقات میں، بالخصوص چاشت، اوابین اور تہجد کی نمازوں کے بعد اپنے تمام مرحومین اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے رزق میں کشادگی، ہم سب کی عمر میں برکت، ہم سب کے ملک سے بے خوفی کو ختم کر کے امن، اور ہم سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد کا داعی بنا کر ایک ساتھ بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔